یہ ہے ذاکر نائک غیر مقلد وہابی یعنی اہل حدیث، اور یہ ہیں جناب طارق مسعود مقلد وہابی یعنی دیوبندی۔ ان کے نزدیک تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک ہے، اور یہ جناب تقلید کرتے ہیں، خود کو مقلد بھی کہتے ہیں۔ مطلب ان کے نزدیک یہ جناب مشرک ہیں اور بدعتی بھی۔ مگر اتنا فرق ہونے کے باوجود آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ان دونوں کے نزدیک ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، دونوں نے اس کتاب کو دانتوں سے پکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تقویۃ الایمان میں بقول ان لوگوں کے اہل بدعت کا رد کیا گیا ہے، اور ان دونوں وہابیوں کو چونکہ ہم سنیوں سے سخت نفرت ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم سنی کبھی کسی باطل فرقے سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہم سنی حکومت وقت کے سامنے کبھی سر جھکانے کو درست نہیں سمجھتے۔ مصلحت پسندی کے نام پر مذہب و ملت کے ساتھ ہم سنی کبھی دھوکہ نہیں کرتے، اور ہم سنی اللہ رب العزت کی عبدیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کی عقیدت و محبت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھتے ہیں، اور اللہ والوں کی محبت کو شیاطین کے مکر و فریب سے حفاظت کی ایک مضبوط ڈھال سمجھتے ہیں۔ ان کی سیرت و تعلیمات پر حتی الامکان ہم سنی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں وہابی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے محبوب و مقبول بندوں کی شان میں ہم سنیوں کے بغض و عناد میں جل بھون کر گستاخی کرنے کو اظہار توحید، جو دراصل شیطانی توحید ہے، کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان دونوں وہابیوں کی مماثلت و یکسانیت کے چند حوالے آپ حضرات کی عدالت میں پیش کر کے ان دونوں فرقوں کی حقیقت سے آپ حضرات کو آگاہ کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ضرورت پڑی تو آئندہ بھی اس پر حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ لہٰذا چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، ان دونوں وہابی، مقلد وہابی یعنی دیوبندی اور غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث، ان کے علماء کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن یہ دونوں چونکہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اس لیے دونوں ہم عقیدہ ہیں، یعنی دونوں کے عقائد ایک ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 92 پر ایک سوال کے جواب میں دیوبندی مذہب کے غوث الاعظم جناب رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، عقائد میں سب متحد مقلد و غیر مقلد ہیں، البتہ اعمال میں مختلف ہیں۔ تو سامعین، واضح ہو گیا کہ عقائد میں دونوں وہابی متحد ہیں، اگرچہ اعمال میں مختلف ہیں۔ باوجود اس کے دونوں میں تو میں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ الیاس گھمن سے ذاکر نائک کے بارے میں سوال ہوا تو اس کا جواب کیا تھا، خود ہی سن لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا گناہ ہے، جرم ہے، ذاکر نائک کو بالکل نہیں سننا چاہیے۔ لیکن جب اسی ذاکر نائک کے بارے میں جناب طارق مسعود سے پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا، یہ بھی سن لیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں اور عالم بھی نہیں ہیں، اور جو وہ بولتے ہیں اس کے مستند ہونے کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کامران شیخ انڈیا سے۔ لوگ غلط بولتے ہیں ان کے بارے میں، صحیح بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ غیر مسلم تو چاہتے ہیں کہ نہ سنیں ان کو، تو آپ بھی اگر یہی چاہیں گے کہ نہ سنیں تو پھر تو غیر مسلموں کی اس میں ان کا مذہب پھیلے گا دنیا میں، تو اس لیے ضرور سننا چاہیے، اس سے بہت نالج بھی ملتی ہے، اور بہت سے لوگ مرتد ہونے سے بچے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محنت کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی اسکالر اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اس کو، ڈاکٹر صاحب کا تو ویسے بھی جو ٹاپک ہے وہ بڑا شاندار ٹاپک ہے کہ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو دیگر مذاہب سے، تو اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ کافی ہے کہ آپ نے دوسرے غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، پھر اسلام کو بھی آپ نے اتنا کم از کم پڑھاؤ کہ آپ تقابل کر سکیں، کمپیئر کر سکیں۔ تو اتنی نالج تو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور اس نالج میں وہ بہت سارے لوگوں سے بہت آگے ہیں۔ مطلب جس کو سننا الیاس گھمن نے گناہ قرار دیا، اس کو سننے کی اجازت طارق مسعود دے رہے ہیں۔ مطلب لوگوں کو گناہ کرنے کا حکم طارق مسعود دے رہے ہیں۔ لیکن سامعین، عبد الواحد قریشی دیوبندی، جو دیوبندی مذہب کے مفتی ہیں، ان سے اسی کے بارے میں پوچھا گیا تو دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो डॉक्टर हैं ना, वो उनकी अगर आपने बात सुननी है तो हिंदुओं के मुकाबले में उनको बड़े मसले याद हैं। रेग विदरेग, पता नहीं ये इस तरह ऋग्वेद और ये वेद और ये इस तरह पोथी और ग्रंथ, और ये ईसाइयों के मुकाबले में उन्हें पता है। वो कोई बातों में इस्तिफादा ले लें तो ले लें, बाकी वो ना आलिम है, ना हाफिज है, ना कारी है, न मुफ्ती है, न मुहद्दिस है, और न दीन इस्लाम का वो जानने वाला है, याद रखें। बल्कि उसका नजरिया पैगंबर के किसी सहाबी के किसी फतवे को मानने का नहीं है। आप जाकिर नायक के अगर आशिक हैं तो आप जाकिर नायक का एक बयान मुझे दिखा दें जिसमें ये बात करे कि ये बात पैगंबर के सहाबा ने हमें दी है, हम सहाबा की वजह से मानते हैं। आप ले आइए, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। उसका नजरिया पैगंबर के सहाबा को मानने का नहीं है, खुलफाए राशिदीन के फैसले को मानने का नहीं है। ये बात याद रखें। मुझे कोई जाकिर नायक से लेना देना नहीं है, ना उसने कोई मेरी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ खुली खुली करता हूँ। हमारे कुछ मौलवियों को बेवकूफ़ी का पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है जो जाकिर नायक की ताईदें करते फिरते हैं। मैं कहता हूँ अपने काम किया करो, जाकिर नायक को जो जानता है उससे पूछा करें। मुझे इस दिन एक किसी मौलवी की उन्होंने तकरीर सुनाई, वो कराची के मौलवी साहब लगे बैठे हुए थे, जी डॉक्टर जाकिर नायक साहब आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने कहा दबे लफ्जों में आपने मान लिया कि पहले अच्छे नहीं थे, तो जो हजरत उमर के खिलाफ उसने कमेंट्स पास किए थे कि आप उमर के फतवे को चेक करेंगे, कुरान के मुताबिक होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, तो मुफ्ती साहब आपने उससे तौबा तैब होने की बात की है। आपको जाकिर नायक का वकील बनने का बड़ा शौक है। इतने बंदे उसके हाथ पे मुसलमान हुए, ठीक है जितने मुसलमान हुए, लेकिन उसका नजरिया सहाबा इकराम के हक में। सामाईन व नाज़रीन, वीडियो इतनी ही मिली है जो अधूरी है, लेकिन फिर भी आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि जाकिर नायक इनके नज़दीक किस हैसियत के हामिल हैं। खैर, अब सवाल यह है कि तारिक मसूद और इलियास घुम्मन या अब्दुल वाहिद कुरैशी में से सही किसकी बात है। इसके लिए मैंने दारुल उलूम देवबंद के ऑनलाइन फतवा में इस ताल्लुक़ से क्या आया है ये तलाश किया, तो मुझे ये फतवा मिला जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, मगर जवाब के शुरू ही में आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि ये शख्स यानी जाकिर नायक जाल यानी गुमराह व मुज़िल यानी गुमराह करने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस फतवा में लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। लिहाजा इस फतवे से वाज़ेह हो गया कि जाकिर नायक के ताल्लुक़ से इलियास घुम्मन और अब्दुल वाहिद कुरैशी इन दोनों देवबंदियों वहाबियों का कहना दुरुस्त है, जबकि तारिक मसूद का नज़रिया इस ताल्लुक़ से गलत है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि तारिक मसूद और जाकिर नायक दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ही नज़रिया, एक ही अक़ीदा रखते हैं। और वो अक़ीदा क्या है? तारिक मसूद का हालिया फ़ितना आपको तो याद होगा ही कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था। सुनिए तारिक मसूद ही की ज़ुबानी। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। ठीक यही बात जाकिर नायक ने भी कही है। लीजिए ये वीडियो देखिए। अल्लाह ताला ने वही के जरिए, हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल पहुंचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोहराते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। सामाईन व नाज़रीन, सुन लिया आपने कि मुक़ल्लिद वहाबी यानी देवबंदी तारिक मसूद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लिखना जानते थे न पढ़ना। और गैर मुक़ल्लिद वहाबी जाकिर नायक ने क्या कहा? ये कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। यही बात दूसरे देवबंदी ने भी अपनी तफसीर में लिखी है। ये देखें किताब जिसका नाम है मारिफुल कुरान, जिल्द 6 सफ़ा नंबर 120 पर इदरीस कांधलवी देवबंदी वहाबी लिखते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मालूम हुआ कि मुक़ल्लिद वहाबी हो या गैर मुक़ल्लिद वहाबी, दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी या अनपढ़ इसी माना में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसे में हो सकता है किसी देवबंदी वहाबी को तफसीर मज़हरुल कुरान की याद आए और उसे पेश करके कहे कि देखो जी, तुम्हारे यहाँ भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ लिखा गया है। तो इसका जवाब ये है कि तफसीर मज़हरुल कुरान में अनपढ़ तो लिखा है,
مگر اس معنی میں نہیں جس معنی میں مقلد و غیر مقلد وہابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ یا امی کہتے ہیں، کیونکہ مظہر القرآن میں ان پڑھ بمعنی بے پڑھے لکھے یعنی دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں، اس معنی میں ان پڑھ لکھا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی دیوبندی وہابی اس تفسیر مظہر القرآن کا نام لے کر اپنے بدعقل ہونے کا ثبوت نہ دے۔ بہرحال سامعین و ناظرین، مقلد و غیر مقلد وہابی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے پڑھے ہونے کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور پھر ذاکر نائک کے متعلق بھی دیوبندی نظریہ آپ حضرات سن ہی چکے ہیں کہ ذاکر نائک کو سننا گناہ اور جرم ہے، مگر جب پاکستان میں ذاکر نائک آیا تو اس کے آگے پیچھے خود غیر مقلدین سے بھی آگے یہ دیوبندی مقلد وہابی رہے، اور ذاکر نائک نے بھی دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے تقی عثمانی کی تعریف بھی کر دی، جس سے دیوبندی ایسے خوش ہوئے جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ مگر ذاکر نائک نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے تاکہ ہماری خاطر تواضع میں دیوبندی کوئی کمی نہ کرے اور اسی طرح ہمارے آگے پیچھے کرتے رہے۔ محترم سامعین و ناظرین، دیوبندیوں نے اپنے اس کارنامے سے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ذاکر نائک، جسے دارالعلوم دیوبند سے ضال و مضل یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہا جا چکا ہے، جس کے سننے کو الیاس گمن دیوبندی وہابی نے گناہ و جرم قرار دیا ہے، اسی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ذاکر نائک کو دیوبندی مولویوں نے عوام کو سنوا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی اور لوگوں کو گناہ گار اور مجرم بنانے کا کام کیا۔ کاش کہ یہ بات دیوبندی عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ دیوبندی مولویوں نے ان کو کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا ہے اور کیا سے کیا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر سامعین، آپ کو میں بتا دوں کہ دیوبندی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان مولوی پرست ہو جاتا ہے اور اپنے مولوی کی بڑی سے بڑی غلطی اور بڑے سے بڑا جرم ان کو نہ گناہ لگتا ہے نہ جرم، بلکہ وہ سب نیک کام ان لوگوں کو نظر آنے لگتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ طارق مسعود دیوبندی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، قرآن مقدس کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی، جسے دیوبندی مولوی مفتی نے بھی گستاخی قرار دیا، مگر پھر بھی دیوبندی اس کی طرفداری کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور اس کے بیچ بچاؤ کی کوشش میں اب تک لگے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ایک مولوی کے چکر میں اتنے سارے دیوبندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو درست ٹھہرا کر گستاخوں میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں اور اپنے مولوی پرست ہونے کا واضح ثبوت دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری اس ویڈیو کے دیکھ لینے کے بعد بھی دیوبندی عوام بجائے حق سمجھ کر ایسے لوگوں، ایسے مولویوں سے کنارہ کش ہونے کے مجھے ہی مطعون کریں گے، مگر کوئی بات نہیں، مجھے حق کا اظہار کرنا تھا سو کر دیا، باقی دیوبندی عوام خود فیصلہ کر لے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ دراصل سامعین، شاید آپ کو معلوم نہ ہو مگر سچ یہی ہے کہ دیوبندی مذہب وہ باطل فرقہ ہے جو ہر باطل فرقے میں اپنے آپ کو دنیاوی مفاد کے لیے، شہرت و ناموری کے لیے، کھنکتے چند سکوں کے لیے آسانی سے ضم کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں اور انہیں خود سے ملا لیتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، قادیانی ہو، مودودی ہو، غامدی ہو، غیر مقلد ہو یا ایسے کوئی اور دوسرا باطل فرقہ، سب سے یہ دیوبندی اپنے مفاد کے لیے مل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ذاکر نائک جو غیر مقلد ہے، جس کو ضال اور مضل، جس کے سننے کو گناہ اور جرم قرار دیا جا چکا ہے خود دیوبندیوں کی طرف سے، اسی کے رنگ میں اپنے آپ کو اس وقت دیوبندی پاکستان میں رنگ کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی بار ہم سنیوں سے بھی ملنے کی ان لوگوں نے کافی کوشش کی، مگر ہمارے اکابرین علماء اسلام نے ایسا ہونے نہ دیا، بلکہ جہاں کوئی آمیزش یا نرمی دیکھی اس پر سخت قدم اٹھا کر اس باطل فرقہ دیوبندی مذہب سے سنیت کو دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اسلام کو، ان علماء اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس طرح دیوبندی فتنہ سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھا۔ تو سامعین، ان تمام حوالے اور ویڈیو سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ مقلد وہابی یعنی دیوبندی اور غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، دونوں ایک ہیں، اگرچہ آپس میں دونوں لڑتے بھڑتے اور سر پھٹول کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سامعین آپ اچھی طرح یاد رکھیں، باقی ان دونوں کے درمیان اختلافات کس حد تک ہیں
इंशाअल्लाह ताला आइंदा की वीडियोज़ में आप मुलाहिज़ा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस वीडियो को भी लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि देवबंदी वहाबी हो या अहले हदीस वहाबी, दोनों एक हैं और दोनों एक होकर हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ महाज आराई करते हैं, हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं, हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ जो है लोगों को गुमराह करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं।